بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ولما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات کریمہ پر غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضرت طالوت کی حکومت جب آئی تو اس کے آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل طاقتور ہونا چاہتے تھے، کیونکہ بغیر حکمراں کے وہ خود کو کسی جنگ یا کسی اور معاملے میں تیار نہیں پا رہے تھے، اور ذہنی طور پر وہ اس بات کے لیے تیار بھی نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے نبی سے عرض کیا کہ ہمیں ایک ایسا حکمراں چاہیے جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمن سے جنگ کر سکیں. وہ حکمراں جب آ گئے اور سارا معاملہ ہو گیا تو پھر تابوت سکینہ کا واقعہ ظہور پذیر ہوا، جو کہ ان کی حکومت کے علامت کے طور پر سامنے آیا کہ ان کی حکومت کی علامت یہ ہوگی کہ تم کو تابوت سکینہ مل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جو خبر تھی تابوت سکینہ کی، یہ ان کے نبی نے ان کو دی کہ ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ تمہاری قسمتیں بھی جاگ جائیں گی، کیونکہ تمہارا کھویا ہوا ورثہ جو ہے وہ تم کو مل جائے گا.
اور اس ورثے کی حفاظت کرنا بہرحال تمہارا فرض ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری برکات تمہیں نصیب ہوں گی۔ اب وہ پورا واقعہ چونکہ مفصل گزر چکا، پہلے بات ہو چکی، لیکن بات اتنی تھی کہ تابوت سکینہ کی جو خبر ہے یہ بھی اصل میں اخبار غیبیہ میں سے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے عرض کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ تمہیں بطور علامت جو ہے وہ یہ مل جائے گا، اور اب اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو تابوت سکینہ کے بعد اب یہ تو بات سامنے آ گئی کہ طالوت کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ اب ترجیح کے طور پر، یعنی پہلی ترجیح کے طور پر ان کی حکومت میں کام یہ تھا، یا یہ کہہ لیں کہ طالوت کا کام یہ تھا کہ وہ اس جنگ کا آغاز کرتے جس کی اس وقت بنی اسرائیل کو ضرورت تھی۔ اب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں تو شاید بات یہی تھی کہ وہ جہاد کریں گے، ان پر جہاد فرض کر دیا جائے، اور وہ جہاد کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار ہیں، اور وہ اپنے دشمن سے اس بادشاہ کی قیادت میں جنگ کریں گے۔ تو اب یہ جنگ طالوت کے حکمراں بننے کے کتنے عرصے کے بعد ہوئی، یہ تو اس کی صراحت کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ غالباً اس سلسلے میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں بھی ایسے کوئی بات جو ہے وہ نظر سے نہیں گزری جس میں یہ اندازہ ہوتا کہ طالوت کے حکمراں بننے کے کتنے عرصے بعد یہ جنگ جو ہے ظہور پذیر ہوئی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ اس جنگ کے انجام پر غور کی ضرورت تو اس لیے نہیں کہ وہ تو قرآن مجید میں خود آ گیا، لیکن دو باتیں تھیں۔ جب لشکر ترتیب پا گیا، لشکر تیار ہو گیا، تو اس وقت کا زمانہ غالباً کچھ ایسا تھا کہ گرمیاں بڑی شدید تھیں، اور گرمیوں میں پیاس کی شدت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بھوک کا معاملہ تو اتنا نہیں ہوتا، اور غالباً جنگ میں پیاس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔